بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 154 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الاول، اور آج انشاءاللہ ہم فَأَمَّا مَنْ قَالَ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 153 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، اور پچھلے سبق میں بالخصوص ہم نے ابواب بندی کی تھی الباب الاول کی، یعنی کہ جو پہلا باب ہم نے شروع کیا تھا کتاب النکاح کا، اس کی ابواب بندی کی تھی، اس کی ترتیب سیٹ کی تھی، اور ایسے ہی پھر پچھلے سبق میں ہم نے باب اول کی ابتدا کی تھی، پہلا باب شروع کر دیا تھا، اور ایسے ہی پچھلے باب میں ہم نے باب اول کے مشتملات دیکھے تھے کہ پہلا باب کن کن چیزوں پر مشتمل ہے، کن کن مسائل پر مشتمل ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا باب 4 مسائل پر مشتمل تھا۔ ایسے ہی ان 4 چیزوں میں سے 4 مسائل میں سے پہلا مسئلہ نکاح کا حکم تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے نکاح کا حکم پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ آیا نکاح کرنا فرض ہے، واجب ہے، یا مستحب ہے، مباح ہے، اس کا حکم کیا ہے، تو یہ ہم نے دیکھا تھا۔ ایسے ہی اس کے حکم میں فقہائے کرام کا اختلاف تھا، تو ہم نے تفصیلاً فقہائے کرام کے اختلاف کی وضاحت کی تھی۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ واجب تھا، بعض کے نزدیک مستحب، اور بعض کے نزدیک مباح تھا، اور پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ فقہا کے درمیان میں یہ جو اختلاف واقع ہوا ہے نکاح کے حکم میں، اس اختلاف کی اصل وجہ اور اصل سبب، اصل محرک کیا ہے، تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم ایک مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کا پیام بھیجنے کا کیا حکم ہے، کہ آیا جس عورت سے شادی کی جائے اس کو پیغام نکاح بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، اگر بھیجنا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، آیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یا صرف استحباب کا درجہ رکھتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے تفصیلاً ہم دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی ایک دوسرا مسئلہ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ پیغام پر پیغام بھیجنا، یعنی کسی ایک کی طرف سے اس خاتون کے لیے نکاح کا پیغام آ چکا ہے، اب کوئی دوسرا شخص اس پیغام پر دوسرا پیغام بھیجے، یعنی پہلے پیغام اس کو موصول ہو چکا ہے، اب کوئی دوسرا پیغام اس کو بھیجے، تو آیا اس کا کیا حکم ہے، بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا پہلا فسخ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تفصیلاً یہ احکامات ہم دیکھیں گے۔ تو اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ تفصیلاً اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ تو دیکھیے گا آج کی ہماری یہ عبارت ہے فَأَمَّا مَنْ قَالَ، بہرحال وہ فقہا جو کہتے ہیں إِنَّهُ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، کہ نکاح کرنا بعض لوگوں کے حق میں واجب ہے، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، اور بعض لوگوں کے حق میں یہ مستحب ہے، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مُبَاحٌ، اور بعض لوگوں کے حق میں یہ مباح ہے۔ پیچھے بھی ہم نے یہ فقہائے کرام کا قول پڑھا تھا کہ بعض کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر منحصر ہے، لوگوں کی حالت کے اوپر منحصر ہے، اور اس حالت کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے نکاح، بعض لوگوں کے لیے مستحب رہتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے مباح ہو جاتا ہے۔ تو یہ قول انہوں نے کیوں کہا تھا، ایسا انہوں نے کیوں رکھا ہے کہ جی لوگوں کی حالت پہ منحصر ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں فَهُوَ الْتِفَاتٌ إِلَى الْمَصْلِحَةِ، انہوں نے مصلحت کی طرف اور مفاد کی طرف توجہ کی ہے، مفاد کی اور مصلحت کی رعایت کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بھئی بعض لوگوں کے لیے یہ نکاح کرنا واجب ہے۔ کن لوگوں کے لیے واجب ہے؟ ان لوگوں کے لیے واجب ہے کہ جو بیوی کے اخراجات پورے کر سکتے ہوں، اور انہیں غالب گمان ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو سکیں گے اگر وہ نکاح نہیں کریں گے، تو پھر مصلحتاً یہ حکم ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی مالی طور پہ وہ سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، اور اس کو خطرہ بھی ہے کہ جی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا،
تو اس حالت کی وجہ سے اس شخص کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصلیحتاً یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کے حق میں یہ مستحب ہے، بالفرض بعض لوگ جو ہیں وہ اخراجات نہیں اٹھا سکتے، لیکن خطرہ ہے کہ جی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اگر نکاح نہیں کریں گے تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ کر لیں تاکہ ان کو گناہ سے بچایا جا سکے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کے حق میں نکاح کرنا مباح بھی ہے کہ بھئی نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کہ جن کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی غالب گمان بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اس طرف سے وہ پرامن ہے، ان کو یقین ہے کہ جی وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں کہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے اہلیہ کے، تو ایسے لوگوں کے لیے مباح ہے کہ بھئی نہ کرے تو بہتر ہے، اگر کر لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایسا مصلیحتاً کہا ہے، تو اس مصلیحت کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے یہ واجب ہے، بعض لوگوں کے لیے مستحب ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ مباح ہے۔ تو اس مصلیحت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ آگے مصنف تھوڑی سی اور تفصیل اس کی بیان کر رہے ہیں۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْقِيَاسِ، یہ جو نوع ہے یہ قیاس کے قبیل سے ہے، یعنی جو یہ مصلیحتاً بات بیان کی ہے۔ اور قیاس بھی کیسا ہوا الذی یسمى المرسل، جس کا نام مرسل رکھا جاتا ہے، یعنی اس کو قیاس مرسل کہا جاتا ہے، ایسا قیاس جس کو چھوڑ دیا جائے، جس کے اوپر زیادہ اعتبار اور جس کو زیادہ تر بنیاد نہ بنایا جاتا ہو۔ آگے مصنف خود بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ، کہ یہ ایک ایسا اصل ہے، ایسا اصل معین ہے، یُسْتَنَدُ إِلَيْهِ، کہ جس پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیس لہو اصل، یہ ایسا قیاس ہے جس کے لیے کوئی اصل معین نہیں ہے، یُسْتَنَدُ إِلَيْهِ، کہ اس کو بنیاد بنایا جا سکے۔ تو یہ جو مسئلہ مصلیحتاً جو بات کی ہے کہ جی بعض لوگوں کے لیے واجب، بعض کے لیے مستحب، بعض کے لیے مباح، تو اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر مسئلے کا استنباط کیا جا سکے اور اس کا استخراج کیا جا سکے، تو کوئی اس کے لیے اصل نہیں ہے، بس یہ ایک مصلیحت کے طور پہ بات کی گئی ہے۔ وقد انکرہ کثیر من العلماء، اور کثیر علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے کہ بھئی لوگوں کی حالت کے اوپر اس کو کیوں منحصر کر رہے ہو، شریعت کا ایک حکم ہے وہ پورا کیا جانا چاہیے، شریعت کی طرف سے اس کا حکم ہونا چاہیے کہ واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، ایسا نہیں کہ بھئی لوگوں کی حالت کی وجہ سے یہ مستحب ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے بعض کیا بلکہ اکثر علماء نے، اکثر فقہاء نے اس چیز کا انکار کیا ہے۔ وَالظَّاهِرُ مِن مذہب مالک القول بِهِ، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جی بعض لوگوں کے لیے واجب ہے، بعض لوگوں کے لیے مندوب ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ مباح ہے۔ آگے دیکھیں، وَأَمَّا خُطْبَةُ النِّكَاحِ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہلے ایک فائدے کے طور پر بات سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے نا خطبتو، اس کو خطبتو بھی پڑھ سکتے ہیں اور خطبۃ النکاح بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی خاء کے نیچے اس وقت آپ زیر لگائیں گے کہ اس کو خطبۃ النکاح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو خطبۃ النکاح پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے معاملے میں روایت کیا گیا ہے، یہ جو آگے مسائل ہیں کہ جی واجب ہے واجب نہیں ہے، یہ اس خطبے کے بارے میں ہے۔ اور اگر ہم اس کو خطبہ پڑھیں خاء کے زیر کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ نکاح کا پیغام بھیجنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجنے کے معاملے میں روایات موجود ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ جی نکاح کا پیغام بھیجنا واجب ہے، بعض کے نزدیک واجب نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب بنے گا۔ تو بہرحال ہم اس کو خطبۃ النکاح یعنی نکاح کا پیغام بھیجنے کا معنی کرتے ہیں، اور آپ اس کا دوسرا معنی خطبۃ النکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ چونکہ مترجم نے پیغام نکاح کیا اس کا ترجمہ، تو اس لیے ہم بھی پیغام نکاح کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، وَأَمَّا خِطْبَةُ النِّكَاحِ، اور نکاح کا پیغام بھیجنا، المرویۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہونا چاہیے، نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے۔ فقال الجمہور، جمہور فقہاء کہتے ہیں انہا لیست واجبۃ، ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے، واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ وقال داود، امام داؤد ظاہری کہتے ہیں ہی واجبۃ، کہ نکاح کا پیغام بھیجنا واجب ہے،
یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ جی یہ واجب نہیں ہے، امام داؤد ظاہری کے نزدیک واجب ہے۔ وسبب الخلاف ہی، اختلاف کا سبب یہ ہے کہ جی جمہور کے نزدیک واجب نہیں، امام داؤد ظاہری کے نزدیک واجب، تو یہ اختلاف واقع ہو گیا۔ اس اختلاف کا اصل محرک کیا ہے؟ هل يحمل فعله ذلك علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس کو کس پر محمول کیا جائے؟ علی الوجوب، وجوب پر محمول کیا جائے، او علی الندب، یا اس کو استحباب پر محمول کیا جائے، کس پر محمول کیا جائے؟ یہاں سے اختلاف کا سبب نکلتا ہے، اصل وجہ نکلتی ہے کہ بھئی کس پر محمول کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ اب امام داؤد ظاہری نے اس فعل کو وجوب پر محمول کر دیا اور حکم لگا دیا کہ جی نکاح کا پیغام بھیجنا واجب ہے، اور دوسرے فقہا جو کہ جمہور ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو استحباب پر محمول رکھا اور حکم لگا دیا کہ جی یہ مستحب ہے۔ بہرحال، اور ایسے ہی اگر آپ اس کو خطبۃ النکاح پڑھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا خطبہ جو منقول ہے، تو اس میں بھی یہ سیم اسی طریقے سے یہی معنی کیا جائے گا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے خطبہ پڑھنا، اس کو کس پر معمول کریں، وجوب پر یا استحباب پر، تو یہی اختلاف کا سبب اس صورت میں بھی ہوگا۔ آگے دیکھیں، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ، یہاں سے ایک اور نیا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پیغام پر پیغام بھیجنا، یعنی اگر کسی عورت کے پاس پہلے نکاح کا پیغام آ چکا ہے، اب کوئی دوسرا شخص اسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، تو فَإِنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی اس کا ممنوع ہونا، اس کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بھئی جب کسی عورت کو ایک شخص کی طرف سے پیغام نکاح آ چکا تو پھر کوئی اور شخص اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ ان کا آپس میں معاملہ کینسل نہ ہو جائے یا طے نہ ہو جائے۔ واختلف فقہا کا اس میں اختلاف ہے، هل يدل ذلك على فساد المنہی عنہ، یعنی اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ پیغام نکاح کے فاسد ہونے کی دلالت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ هل يدل، کیا دلالت ہوتی ہے؟ ذالک علی فساد المنی، منی یعنی جو نکاح کا پیغام پہلے بھیجا جا چکا ہے اس کے فساد پر دلالت ہوتی ہے، نہیں، یعنی کہ اگر پہلے نکاح کا پیغام کسی شخص نے بھیجا ہے، اب کوئی اور شخص بھیج رہا ہے، تو کیا اور شخص کے بھیجنے سے پہلے کا جو پیغام ہے وہ فاسد ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَدُلُّ فَفِي أَيِّ حَالَةٍ يَدُلُّ، اگر یہ اس کے فساد پر دلالت کرے گا تو کس حالت میں دلالت کرے گا، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو فقال داود، امام داؤد ظاہر کہتے ہیں یفسخو، کہ اگر ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا، دوسرے نے بھیج دیا پھر، تو پہلے کا جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا، یعنی دوسرا پیغام نکاح پہلے کے لیے فاسخ ہوگا۔ وقال الشافعی و ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا یفسخو، دوسرا پیغام نکاح پہلے کے لیے فاسخ نہیں ہوگا۔ وعن مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے القولان جمیعاً، دو قول تو اسی طریقے سے ہیں کہ جی ایک قول یہ ہے کہ جی فاسق ہوگا، دوسرا قول احناف کی طرح ہے کہ جی فاسق نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا قول بھی منقول ہے ان سے، وثالث، تیسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ ان یفسخ قبل الدخول، کہ دخول سے قبل تو فاسق ہوگا، ولا یفسخ بعدہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ فاسق نہیں ہو سمجھا جائے گا، یہ ایک ان کا تیسرا قول بھی ہے۔ وقال ابن القاسم، ابن قاسم جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے ہیں، پیچھے ہم پڑھتے رہتے ہیں، انما معنی النہی اذا خطب، وہ ایک اور ہی نیا معنی بیان کرتے ہیں کہ نہیں کا معنی یہ ہے کہ جب نکاح کا پیغام رجل صالح، کسی رجل صالح نے بھیجا ہوا تھا، علی خطبۃ رجل صالح، کسی رجل صالح کے پیغام پر، یعنی پہلے کسی نیک آدمی نے پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے، اب کوئی دوسرا رجل صالح نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، تو پھر ممنوع ہے کہ بھئی پہلے ایک نیک آدمی نے بھیجا ہوا تو اب دوسرا کوئی نہ بھیجے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اور اگر پہلا غیر صالحین، پہلا شخص جس نے پیغام نکاح بھیجا ہے وہ صالح نہیں ہے، وَالثَّانِي صَالِحٌ، اور دوسرا صالح ہے، نیک آدمی ہے، تو جازہ، پھر جائز ہے، کیونکہ بھئی پہلا صالح نہیں ہے، جب وہ صالح نہیں ہے تو
دوسرے نیک آدمی نے پیغام بھیج دیا تو وہ اچھی بات ہے، جائز ہے، کیونکہ تاکہ یہ عورت کسی غیر صالح آدمی سے بچ جائے اور صالح آدمی کے نکاح میں چلی جائے، اس لیے یہ جائز ہے۔ لیکن صالح آدمی نے پہلے بھیجا ہوا ہے، دوسرا صالح آدمی نہ بھیجے، کیونکہ بھائی پہلے ان کا معاملہ طے ہو لینے دیں۔ بہرحال آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے نکاح کا پیغام بھیجنے کا حکم بھی پڑھا ہے۔ ایسے ہی پیغام پر پیغام بھیجنا یہ کیسا ہے، تفصیل ہم نے، فقہا کا اختلاف، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر بات کریں تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور خطبہ علی الخطبہ کا حکم فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ ابھی ہم نے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجنا تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 155 میں انشاءاللہ ہمارا یہی موضوع چلے گا کہ کتاب النکاح کا الباب الاول، اور انشاءاللہ آگے ہم وام الوقت عند الاکثری سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔